حضرات محترم، آج جن حالات سے ہمارا وطن دوچار ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ کل کائنات میں حضرت انسان اور مسلمان بالخصوص جس پریشانی کا شکار ہیں، شاید اس سے پہلے کبھی ایسے حالات نہ بنے ہوں۔ اگر آپ گرمی کی بات کریں تو ہر سال یہ آپ کو سننے کو ملے گا کہ گرمی کی شدت میں ہوش ربا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب سردی کی بات ہوتی ہے تو سردی پچھلے کئی ریکارڈ توڑ دیتی ہے اور موسم شدید سے شدید ہو گیا۔ آج جس پریشانی سے ہمارا ملک گزر رہا ہے وہ سیلاب کی پریشانی ہے۔ پاکستان کا 60% حصہ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے، یعنی ہمارا ملک جو ہے وہ آدھے سے زیادہ ڈوب چکا ہے۔ آپ جنوبی پنجاب کی بات کریں، رحیم یارہاں سے لے کر کے سارا سندھ، پھر بلوچستان، یہ ڈوب چکے ہیں۔ بڑے سارے ایسے احباب، بڑے دوست ایسے جو فلاحی تنظیموں میں وہاں کام کر رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ تونسا شریف، جامشورو، سکھر، ان کے گرد و نواح میں کئی گاؤں ایسے تھے جس گاؤں کی تعداد 100 گھر تھے تقریباً، اور اب ان گھروں کا ذرا برابر بھی نام و نشان نہیں ملتا، یعنی دیہات کے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ بہت بڑی آفت کا شکار ہے ہمارا وطن عزیز آج کل۔ اب آج کے جمعۃ المبارک میں چند ایک باتیں عرض کروں گا کہ یہ آفت آتی کیوں ہے، قدرتی آفات کس وجہ سے آتی ہیں، حالانکہ یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی جو ہے وہ نہیں ہل سکتا۔ قرآن مجید کی آیات اس پہ شاہد ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرما رکھا ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس پر میرا حکم نہ چلتا ہو۔ آسمان سے بارش بھی اللہ کے حکم سے برستی ہے، زمین سے پودے بھی اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں۔ تو پھر یہ جب سارا کچھ اللہ کے حکم سے ہے تو پھر یہ سیلاب اور زلزلے اور طوفانی بارشیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہے تو سب کچھ اللہ کے حکم سے، تو پھر اس کے کچھ اسباب ہیں۔ ہم ظاہری اسباب کا انکار نہیں کرتے، ہم سب مسلمان ظاہری اسباب کا انکار نہیں کرتے کہ جی فلاں ایسا ہوا کہ ہماری آب و ہوا میں تبدیلی آئی جس کی وجہ سے بادلوں نے ہمارے علاقے کا رخ کیا اور بارشیں زیادہ ہوئی، یا سیلاب اس وجہ سے آیا کہ فلاں جگہ پر ہم بند نہ باندھ سکے، یا ہم ڈیم تعمیر نہ کر سکے، یا ہم نے باقاعدہ طور پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نہ کی تو اس وجہ سے سیلاب آ گیا۔ یہ ہیں ظاہری اسباب، اور کچھ اسباب ایسے ہیں جو باطنی اسباب ہیں۔ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جن کی مثال، جن کی اگزامپل ہمیں قرآن مجید کے صفحات سے بھی ملتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیلاب، یہ بارشیں، یہ ہوائیں، یہ زلزلے، یہ پہلے بھی آتے رہے ہیں، انسانی تاریخ میں یہ پہلے بھی آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی خبر ہمیں دے رکھی ہے۔ تو پھر آئیے سنتے ہیں کہ وہ تب کیوں آیا کرتے تھے، تب زلزلے کیوں آئے، سیلاب کیوں آیا، ہوائیں کیوں تیز چلی، اور کس وجہ سے لوگوں پر عذابات نازل ہوتے رہے۔
آپ نے قوم عاد، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کی قوم کی باتیں تو سنی ہوں گی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بات تو سنی ہوگی۔ یہ اقوام کسی قوم پر تیز ہوا، یہ قوم عاد جو تھی یہ بڑے طاقتور لوگ تھے، یہ اتنے طاقتور لوگ تھے کہ پہاڑوں کے اوپر، پہاڑوں کو کاٹ، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ پہاڑوں کو کاٹ کر کے بڑے بہترین پتھر کے گھر بناتی تھی، مگر جب نافرمانی بڑھ گئی، جب اللہ کو ناراض کر لیا، اور سن لیں یہ تو عام بچے کو پتہ ہے کہ جو پرندہ شکاری کے ہتھے چڑھتا ہے، شکاری اسی پرندے کا شکار کرتا ہے جب پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے نا، جب پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ شکاری کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، وہ شکاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان ہے، اسی طرح قومیں ہیں، جب ان قوموں میں نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جب لوگوں کو برائی سے منع نہیں کیا جاتا اور نیکی کی طرف بلایا نہیں جاتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذابات نازل ہوتے ہیں، پھر کالی آندیاں آتی ہیں، اور ہم نے قرآن میں پڑھا کہ یہی قوم جو بڑی طاقتور تھی، بڑی جنگجو تھی، ان کو اپنے جثے پہ، اپنی طاقت پہ بڑا مان تھا، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی جس ہوا نے ان کے مکانوں کو، ان کے درختوں کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی، آپ نے بڑی دیر تبلیغ کی اس قوم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، مگر قوم نافرمانی اور ناشکری میں حد سے بڑھتی گئی۔ قوم کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی بڑھتی چلی گئی، اور جب ایک حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی سیلاب کا عذاب جو ہے وہ مسلط کر دیا۔ ایک ایسا طوفان آیا کہ اس طوفان میں صرف وہی بچا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کے اندر سوار تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتی تھی، اور ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے منع بھی کیا، مگر یہ قوم منع نہ ہوئی۔ اور یہ یہاں پہ رک کے میں ایک اور بات بتا دوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کیسے کرتی تھی؟ کوئی بھی چیز بیچتے تھے تو ظاہر ہے وہ تول کے بیچی جاتی تھی، تو اس میں کمی بیشی، جب خریدتے، جب لیتے تو زیادہ لے لیتے، اور جب دینے کی باری آتی تو کم دیتے تھے، اور اگر کوئی چیز ماپ کے بیچنی ہوتی تو پھر کم ماپ کے دیتے، اور جب لینی ہوتی تو زیادہ ماپ لیتے تھے۔ ان پر پھر عذاب آیا تو پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب میں یہاں پہ ایک بات اس وجہ سے رک کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی، اور قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے، تو یہ لوگ جواب دیا کرتے تھے، آرگومنٹس کرتے تھے انبیاء کے ساتھ، دلائل دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو دلیل کے طور پہ کیا کہا کہ اگر ہم ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کریں گے تو کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے؟ یہ جو کمی بیشی ہے یہ تو ہمارا نفع ہے، یہی تو ہمارا پروفٹ ہے۔ اور آج کا تاجر بھی یہی کام کرتا ہے، بجلی چوری کر کے کہتا ہے بھائی یہ بزنس ٹرکس ہے، منع کیا جائے کہ مال جو ہے وہ ملاوٹ کا نہ بیچا کرو، منع کیا جائے کہ ناپ تول میں کمی بیشی، گاز پیمانہ جو ہے اس کو آگے پیچھے نہ کیا کرو، اپنا جو سکیل ہے اس سکیل کو جو ہے وہ درست رکھو، مگر شاید ہی کوئی ایسا آپ کو پیٹرول پمپ یا فلنگ اسٹیشن ملے جو پورا پیٹرول ڈالتے ہوں، شاید ہی کوئی ایک۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تو صرف یہ کام کرتی تھی، ہمارے ہاں وہ سارے کام ہو رہے ہیں کہ جو پہلے کی ایک ایک قوم کیا کرتی تھی۔ ناپ تول میں کمی ہمارے ہاں موجود ہے، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے افعال تھے وہ بھی موجود ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اعمال بھی موجود ہیں۔ تو ان قوموں پر عذاب آتے رہے،
اور سن لیں جب عذاب آتا ہے تو پھر عذاب میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں شخص نیک تھا، فلاں نمازیں پڑھنے والا تھا، فلاں جو ہے وہ تو اللہ سے گڑ گڑانے والا تھا۔ فرمایا جاتا ہے جب قومیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیتی ہیں، مداہنت کو اختیار کر لیتی ہیں۔ مداہنت کیا ہے؟ کہ آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے اور آپ نے صرف نظر کر دیا، آپ کے سامنے اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، آپ کے سامنے شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مگر آپ کا یہ ذہن ہے کہ بھئی وہ تو اپنی قبر میں جائے گا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اپنی کیے ہوئے کا جواب دہ ہے، میں اپنے کیے ہوئے کا جواب دہ ہوں۔ تو اگر یہی عمل رہا تو پھر تو اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر جو قرآن نے ہماری ذمہ داری لگا رکھی ہے، قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آج لوگ کہتے نظر آتے ہیں جناب آپ کو کس نے یہ ذمہ داری دے دی، آپ ہمیں سمجھاتے ہیں، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی ہمیں یہ ذمہ داری رب نے دی ہے، ہمیں ہمارے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ذمہ داری دے دی ہے، کیا کہ تم بہترین لوگ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم برائی سے منع کرتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اور حضور کی حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جب تم ایک برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دو، فَيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے بدل دو۔ اور اگر اپنے ہاتھ سے بدلنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتے تو پھر اپنی زبان سے اس کو برا کہو۔ اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل کے اندر تو اس کو برا جانو نا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دل کے اندر بھی برا جاننا جو ہے وہ بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ شعور ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ برائی ہو رہی ہے کہ اچھائی ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ برائیوں کو اچھائیاں سمجھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب کا نام بدل بدل کے شراب پئیں گے، شراب کا نام بدل کے شراب پی جائے گی، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ قومیں جو ہیں وہ اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ آج ہمارے ہاں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ آج ہمیں بھی یہ دکھایا جا رہا ہے، اگر میدانی علاقے کے، اگر شمالی پنجاب کے لوگ محفوظ ہیں تو سن لیں یہ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں کیا عبرت نہیں پکڑ رہی ان لوگوں سے کہ جن کے جانور، کئی لاکھ جانور لوگوں کے جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گئے، دیہات کے دیہات لوگوں کے گھر سیلاب کی نظر ہو گئے، لوگوں کی اولادیں ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ سیلاب کے ریلے میں جو ہے وہ بہہ گئی ہیں۔ آج پاکستان کا یہ جو جنوبی علاقہ ہے، یہ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب، حقیقت بات ہے 60% پاکستان ڈوب چکا ہے۔ یہ ہماری عبرت کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور آج بھی اپنے اعمال کو درست کر لیں، آج بھی استغفار کی کثرت کریں، آج بھی وہ عمل چھوڑ دیں کہ جن کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب آتے رہے، جن کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہو گئی، جن کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہوئی، قوم عاد اور سمود تباہ ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ طوفان کی نظر ہو گئی۔ آج وہ سارے اعمال ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی باطن کی آنکھوں کو کھولیں، آج شعور کے دروازے پہ دستک دی جائے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑا جائے کہ انسانیت ڈوب رہی ہے اور ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس صورتحال میں کیا کیا۔ اور سن ایک اور طویل حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، شعب الایمان میں بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 7-8 چیزوں کا ذکر فرمایا، طویل حدیث پاک۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں میرے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں جب کچھ خصلتیں ایسی آ جائیں گی تو پھر امت پر آفتیں نازل ہوں گی۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں حضور وہ کیا عمل ہوں گے، وہ کون سی ایسی خصلتیں ہیں کہ جن کی بنا پر اس امت پر عذابات نازل ہوں گے؟ تو اس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا،
شاہی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جائے گا، لوگوں کی دولت کو حکمران لوگ لوٹ کر لے جائیں گے، تو پھر کیا ہے؟ پھر عذاب نازل ہوگا۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا۔ آج یہ جتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، آج جتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، یہ امت کی، یہ قوم کی امانت پڑی ہوتی ہے حکمرانوں کے پاس، اور امانت کو مال غنیمت سمجھتے ہیں، اور غنیمت کا مال آپ نے اوپر حلال سمجھا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب ایسا ہوگا تو پھر بھی عذاب نازل ہوگا۔ پھر کیا فرمایا؟ جب زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، کہا جائے نا زکوٰۃ ادا کریں، اور جناب یہ آپ نے الگ سے جرمانہ بنا دیا ہے۔ چند لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کا صحیح حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بڑے سارے لوگ جب ان سے زکوٰۃ کی بات کی جائے تو کہتے ہیں بس ہم وہ بس ہم نکال دیتے، ہم نے کبھی حساب کتاب نہیں دیا، ہم نہیں حساب کرتے، بس ہم نے نکال دیا۔ تو سن لیں، یہ بغیر حساب کتاب کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے نا، تو جس شخص کے پاس اتنا مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس فرض کو ادا کرنے کے کچھ تقاضے ہیں، اس فرض کو ادا کرنے کے کچھ پیرامیٹرز ہیں، کچھ حدود ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ زکوٰۃ والے شخص لوگ کہتے ہیں ہم نے بس ادا کر دیا، ہم نے حساب نہیں کرتے، ہم جب اللہ بے حساب دے رہا ہے تو ہم بے حساب ہی اس کے راستے میں خرچ کرتے۔ ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، فقہا سے پوچھ کے دیکھ لیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور ماں کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، تب جو ہے وہ عذاب نازل ہوں گے۔ اپنے دوستوں کو قریب کیا جائے گا، باپ کو دور کیا جائے گا، تب یہ عذاب نازل ہوں گے۔ اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی۔ اس سے قطعاً مراد یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر یہ نعت خوانی یا ذکر اللہ جو ہے، یہ تو حضور کے زمانے میں بھی اللہ کا ذکر مسجد میں ہوتا رہا ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہوتی رہی ہے، اور اس پہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ ممبر لگایا جاتا، اور امام الانبیاء اپنی نعت ان سے سماعت فرمایا کرتے تھے۔ اس سے قطعاً مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد مسجد کی بے حرمتی ہے، مسجد میں لڑائی جھگڑا، مسجد میں طرح طرح کی باتیں، دنیاوی باتیں کرنا، جب یہ عام ہو جائے گا پھر قوموں پر عذاب نازل ہوں گے۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ پھر یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریشم پہنی جائے گی، مرد ریشم پہنیں گے، شراب پی جائے گی، موسیقی اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے۔ یہ 10-15 چیزیں حضور نے گنوانے کے بعد ارشاد فرمایا جب یہ چیزیں عام ہو جائیں تو پھر انتظار کرنا، سرخ رنگ کی آندیاں چلیں گی اور سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، حتیٰ کہ ایسے جیسے ایک ہار ٹوٹ جائے اور ایک دانے کے بعد دوسرا دانہ گرتا چلا جاتا ہے، ایسے عذاب کے بعد عذاب۔ کبھی کرونا آ رہا ہے تو کبھی ڈینگی وائرس آ گیا ہے تو کبھی سیلاب آ گیا ہے تو کبھی فلاں بیماری ہے تو کبھی فلاں بیماری ہے۔ اس کی خبریں امام الانبیاء نے 1400 سال پہلے ہمیں دے دی۔ ہمارے اعمال اگر درست ہو جائیں گے تو تمام چیزیں درست ہو جائیں گی۔ اگر ہم نے استغفار کا دامن تھام لیا، اگر ہم نے اپنی عبرت کی آنکھوں کو کھول لیا، آج ڈوبتا ہوا جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان اگر ہم نے اپنی شعور کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے ہماری آخرت بھی درست ہو جائے، ہو سکتا ہے ہماری بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ ہماری عبرت کے لیے ہے۔ ہمیں قرآن نے بھی بتایا کہ میں نے قوم عاد، سمود اور نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا تھا، اور میں نے لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش کر دی تھی۔ میں نے بڑی ساری قوموں کو صرف چیخ کے عذاب سے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ قرآن سے ہم نے سنا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیسے ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ 60% پاکستان ڈوب چکا ہے۔ آج بھی اگر ہماری باطن کی آنکھیں نہیں کھلیں گی، آج بھی اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، آج بھی ہم گناہوں بھری زندگی سے توبہ نہیں کریں گے، آج بھی ہم لوگوں کا حق دبانا نہیں چھوڑیں گے، آج بھی ہم والدین کو ستانا نہیں چھوڑیں گے، آج بھی ہم، اور سن لیں حضور نے جو ترمذی شریف کی حدیث پاک میں عرض کر رہا تھا، اس حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تعلیم حاصل کرتے ہوئے لوگ دینی تعلیم کو پس پشت ڈال دیں گے، تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، فلاں ڈگری حاصل کر لی، فلاں ماسٹرز کر لیا، فلاں پی ایچ ڈی کر لی،
کلمہ سنے تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ افسوس کی بات، میں بڑے سارے اس طرح کی میٹنگز میں اٹینڈ کرتا رہتا ہوں، بڑے سارے لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا منصب ہوتا ہے، جناب فلاں سیٹ پہ ہے، جب حضور کا نام لیتے تو درست انداز میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہیں آتا۔ کس بات کی ڈگری کر رکھی ہے، کس چیز کی تعلیم ہے، کس چیز کا منصب ہے؟ وہ کیسا بد نصیب شخص ہے کہ جس کو درست انداز میں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جس شخص کو درست انداز میں امام الانبیاء پر درود پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ حضور نے فرمایا تعلیم حاصل کریں گے مگر دینی تعلیم کو پس پشت ڈال دیں گے، جب ایسا ہو تو پھر عذاب کا انتظار کرنا، شکلیں مسخ کر دی جائیں گی اور ایک کے بعد ایک جو ہے وہ عذاب نازل ہوتا چلا جائے گا۔ آج آئیے، لوٹ آئیے شریعت مطہرہ کی طرف، آج اپنی آنکھوں کو کھول لیجئے۔ اب جب ہمارے پاکستان کی یہ صورتحال ہے تو پھر ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داریاں جو تھی، جو سمجھنی تھی ہم نے، وہ تو الا ماشاءاللہ چند لوگ سمجھے، مگر کثیر لوگ جو ہے ان کا کام صرف تنقید کرنا ہے۔ بیٹھیں گے تو حکومت پہ تنقید شروع کر دیں گے، بیٹھیں گے تو اداروں پہ تنقید شروع کر دیں گے۔ اور بھائی یہ وقت تنقید کرنے کا نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ جو ہے اس کی مثال ایک انسانی جسم جیسی ہے، جب آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو بخار چڑھ جاتا ہے، جب پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تو اس کانٹے سے اظہار محبت کرنے کے لیے سارے کے سارے جسم کے اندر بخار آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب امت میں کہیں کہیں مسلمان دور دراز علاقوں میں پریشان ہو جائیں تو پوری امت کو تڑپ جانا چاہیے، پوری امت کو ان کی جو ہے وہ مدد کے لیے ہر طرح کے معاملات میں جو ہے وہ لگ جانا چاہیے، نہ کہ ہم بیٹھ کے اعتراض کریں فلاں ادارہ نہیں پہنچا، فلاں تنظیم نہیں پہنچی، حکومت نے کیا کیا، ریاست نے کیا کیا۔ نہیں، اور بھائی اپنے آپ سے سوال کریں میں نے کیا کیا ہے؟ میرا مسلمان بھائی ڈوب رہا ہے، میرے بھائی کے بچے ڈوب گئے، میرے بھائی کی زمین اراضی ختم ہوگی، فصلیں کھڑی تھی جن پر پھل پکا ہوا تھا، میرے بھائی کی فصلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی، گھر گر گیا، چھت گر گئی، میں نے اس کے لیے کیا کیا؟ کل مسلم اخوہ، قرآن کہتا ہے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا کیا؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ ایک تو یہ نا کہ ہم استغفار کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے لیے عبرت جو ہے وہ حاصل کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں امت مسلمہ کا حصہ ہونے کی حیثیت سے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود حاجت ہو، اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مہمان تھا، کہنے لگا میں رات آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز، اور آپ کو پتہ ہے جب آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے غار حرا کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری تھی۔ جب آپ واپس گھر تشریف لاتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کچھ الفاظ کے ساتھ آپ کو تسلی دی تھی، وہ الفاظ آج بھی احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو جن کا کوئی پالنے والا نہیں ان کو پالتے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں آپ ان کے لیے کماتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا رب کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی کتنا سوشل ورک ہے، لوگ یتیموں کو پال رہے ہیں، جو نادار ہیں، معاشرے کے گرا ہوا طبقہ ہے ان کے بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، اور مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی۔ پھر حضور کی بارگاہ میں جب وہ کہنے لگا مہمان کہ میں آج یہیں رکوں گا، حضور نے فرمایا اپنے گھر سے جو ہے وہ کسی کو بھیجا کہ کیا آج ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو پتہ چلا کہ جی آج چولہا نہیں جلا، امام الانبیاء ہیں، اشارہ کریں تو پہاڑ جو ہیں وہ سونے کے ہو جائیں، مگر گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج تھوڑا سا عہدہ مل جائے کسی کو، تھوڑا سا منصب مل جائے، سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا خزانہ پورا کیا جاتا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے معاملات کو درست کیا جاتا ہے۔
بعد میں دیکھا جائے گا جو منصب ملا ہے، امانت ملی ہے، دیکھا جائے گا اس میں خیانت ہوئی ہے یا ہم نے دیانتداری سے کام کیا. نہیں، جو پہلے میں نے جتنا خرچہ لگایا میں وہ تو پورا کر لوں. امام الانبیاء کے گھر سے کچھ نہیں ملا. حضور فرماتے ہیں میرا کوئی صحابی ایسا ہے جو اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے اور اس کی رات میں خاطر مدارت کرے، اس کو کھانا کھلائے. ایک صحابی کہنے لگے حضور میں لے جاؤں گا. گھر سے پتہ کروایا، گھر والی کہنے لگی کہ کھانا تو صرف اپنے بچوں کے لیے، 2 بچوں کے لیے ہے. تو ارشاد فرمایا بچوں کو ویسے ہی سلا دو کسی طریقے سے، وہ کھانا رکھ لینا، بچوں کو نہ کھلانا، کھانا مہمان کے لیے ہے. اب بچوں کو سلا دیا گیا بھوکا، مہمان کو کھانا کھلایا گیا اور ساتھ بیٹھ گئے اور چراغ جلایا ہوا تھا. چراغ کی بتی کو درست کرنے کے بہانے جب قریب ہوئے تو اس کو گل کر دیا اور پتہ چلے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی کھا رہا ہوں. یہ انداز اپنایا کہ مہمان پریشان نہ ہو، یہ نہ محسوس کرے کہ میں اکیلا کھا رہا ہوں. یوں محسوس کروایا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہوں. جب صبح فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابی، رات کا تمہارا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا ہے، تمہارا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا. یہ کیا احسار ہے؟ آج ہم کہتے ہیں ہم تو محفوظ ہیں، ڈوبتے ہیں تو وہ پنجاب والے، وہ جنوبی پنجاب ڈوب رہا ہے، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ڈوب رہے ہیں. ڈوب رہا ہے تو یہ سندھ ڈوب رہا ہے، ڈوب رہا ہے تو بلوچستان ڈوب رہا ہے، ہم تو ٹھیک ہے. نہیں، یہ سوچ مسلمان کی سوچ نہیں ہے. یہ سوچ جو ہے وہ درد دل رکھنے والوں کی سوچ نہیں ہے. یہ سوچ نبی کا کلمہ، اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کی نہیں ہے. وہ ان کی سوچ تو یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو ایک دن بھی مانگنے والا آیا، عین روزے کے وقت سب کچھ اس کو دے دیا، صرف پانی سے افطار کیا. پھر دوسرے دن بھی مانگنے والا آیا، پھر پانی سے افطار کیا. تیسرے دن بھی مانگنے والا آیا تو تیسرے دن بھی پانی سے افطار کیا. تینوں دن جو ہے وہ بغیر کھائے پیے روزہ افطار کیا. ہمارے تو اسلاف کی سیرت اس طرح کی ہے، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. ہم نے اہل بیت کا ذکر سنا ہے، ہم اہل بیت کی سیرت پہ بھی عمل کرنے والے ہیں. اور آخری بات عرض کرتا ہوں، آخری بات یہ ہے ہماری ایک اور بھی ذمہ داری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ بڑے سارے لوگ اب وہ سیلاب زدگان کے لیے سامان خرید رہے ہیں. بڑے سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم راشن خریدیں، ہم خیمے خریدیں، واٹر پروف چادریں خریدی جائیں. مجھے سن کے بڑا افسوس ہوا کہ کل میں کسی وہ سیلاب زدگان میں سے کسی کا وہ پوچھ رہے تھے تو وہ بندہ یہ بتاتے ہوئے رو پڑا کہ کل اس نے ایک بن بیگ، جو ڈسٹ بن کے اندر رکھنے والا بڑا بیگ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو وہ ڈسٹ بن کے بیگ کے اندر جو ہے وہ ریپ کر کے اس کو دفن کیا. ہمارے پاس کفن بھی نہیں ہے. میں نے بن بیگ، وہ جو ڈسٹ بن میں رکھنے والا بیگ ہے، اس کے اندر اپنے بیٹے کی لاش کو جو ہے وہ ڈال کر کے دفن کیا ہے. یہ حالات بنے ہیں ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے. اور میں یہ بتا رہا تھا کہ لوگ راشن خرید رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ وہ خیمہ جو 4000 کا تھا آج مارکیٹ سے 12500 کا مل رہا ہے. وہ ترپال جو پچھلے دنوں 3000 کی ملتی تھی، جب لوگ جاتے ہیں، ہمارے دوست احباب اکٹھے کر رہے ہیں پیسے، آج بھی ہمارا ایک قافلہ روانہ ہوگا گکھڑ سے، تو کیا ہے جب وہ خریدنے جاتے ہیں تو وہ ترپال جو پچھلے دنوں 3000 کی تھی 9500 کی مل رہی ہے. یہ کہاں لے کے جانا نفع؟ یہ مسلمان کس بات کی مسلمانی ہے؟ یہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کا نام جوڑ لینے سے اور تمام اعمال جو ہیں وہ غیر مسلموں والے کرنے سے کون سا اجر ملے گا ہمیں؟ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ناجائز ہم نے منافع خوری شروع کر لی، یہ جو ہم نے دھوکہ دہی شروع کر لی، خدا را ہوش کے ناخن لے لیں ہم بھی. خدا را آج اس مصیبت کی گھڑی میں اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کے کام آئے تو امام الانبیاء نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں ارشاد فرما دیا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. تو آؤ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کریں اور پھر اپنی بھی عبرت کی آنکھوں کو کھولیں، استغفار کی کثرت کریں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، درد دل رکھنے والا درد عطا فرمائے، سچا پکا مومن مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.